ہمارا سفر سوگانڈا کی جانب تھا، جہاں سے تاریک وادی کی سرحد شروع ہوتی تھی۔ شنکر کی تجویز کے مطابق ہم جنگل میں سیدھا آگے بڑھتے رہے۔ تقریباً 45 منٹ کے سفر کے بعد درختوں کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ درختوں کے دوسری طرف چٹانی سرزمین تھی۔ ناہموار اور خشک ماحول پر پیلاہٹ سوار تھی۔ اس کی وجہ بھی معلوم ہو گئی تھی۔ چٹانیں اور زمین بالکل پیلی تھی۔ اس زردی میں جو کچھ نظر آیا وہ کافی لرزہ خیز تھا۔ وسیع و عریض چٹانی میدانوں میں ہر طرح کے جانوروں کے غول در غول نظر آ رہے تھے۔ طوفانی ریلے نے کافی تباہ کاری مچا دی تھی۔ ننھے معصوم جانور سہمے ہوئے تھے۔ نیل گائے، سانبھر، ہرن وغیرہ تھے۔ ہاتھیوں کا پورا خاندان نظر آیا تھا اور بہت سے شیر، چیتے، بھیڑیے، بارہ سنگے بھی نظر آئے۔ طوفانی ریلا واقعی تباہ کن تھا۔ اس تباہ کن ریلے نے کمزور جانوروں کو طاقتور جانوروں کے رحم و کرم پر ڈال دیا تھا۔ منظر کافی متاثر کن تھا۔ موت کے اس مرحلے سے نکلنے کے بعد ایک بار پھر طاقت کا قانون کمزور پر لاگو ہو گیا تھا۔ یہ منظر میں زندگی میں کبھی نہیں بھولوں گا۔ چند معصوم اور وحشی جانوروں، چرند پرند، درندوں کی لاشیں موجود تھیں۔ کافی خوراک کا انتظام موجود ہے۔ میں نے لاشوں کی طرف دیکھ کر کہا، شاب، اس طرف سے جانا ڈینجر ہے۔ شنکر بولا۔ میں نے ٹھنڈی سانس لی اور متاثر کن لہجے میں دیال کو مخاطب کیا، دیکھو، کمزور جانور طاقتور جانوروں کے رحم و کرم پر ہیں۔ کیا کہتے ہو؟ یہی کہ طاقتور ہمیشہ کمزور پر غالب ہے، دیال نے شانے اچکاتے ہوئے جواب دیا۔ مگر سب سے بڑی طاقت تو اللہ کی ہے، جس نے ساری قوتوں میں توازن پیدا کر رکھا ہے۔ میں نے شانے اچکاتے ہوئے جواب دیا۔ دیال نے میری بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ شاب، ہمیں درختوں کے درمیان ہو کر چلنا چاہیے۔ جنگلی جانور کا کوئی بھروسہ نہیں، ویسے بھی پریشان ہیں سب جانور۔ شنکر دیال سے بولا۔ کیوں؟ ہم واپس چلتے ہیں جہاں سے آئے تھے۔ شاب، ہم کو سیدھا ہی جانا ہوگا کیونکہ سوگانڈا یہاں سے دائیں طرف ہے۔ او ہاں، ٹھیک ہے۔ ہم لوگوں کو درختوں کے اختتامی سلسلے کی جانب سفر کرنا چاہیے تاکہ ہم ان درندوں سے محفوظ رہ سکیں اور جلد از جلد اپنی منزل تک پہنچ سکیں، میں نے کہا۔ ہم نے درختوں کے اختتامی سلسلے کی جانب سفر شروع کر دیا تھا۔ ایک عجیب سی اداسی مجھ پر سوار تھی۔ کمزور جانوروں کی بے بسی نے مجھے مزمحل کر دیا تھا۔ کمزور جانور پانی سے بچے تو طاقتور جانوروں کے مضبوط شکنجے میں آ گئے۔ اب وہ اپنی بھوک مٹانے کے لیے ان کا شکار کریں گے۔ جنگل کے کنارے سفر کرتے کرتے رات ہو گئی تھی۔ عجیب سفر تھا جس میں ایک اداسی سی مسلط تھی۔ جانوروں کی آوازیں تک سنائی نہیں دے رہی تھیں۔ جنگل میں بھیانک سا سناٹا مسلط تھا۔ اس سناٹے میں سخت وحشت ہو رہی تھی۔ جنگل کے کنارے سفر کرتے کرتے رات ہو گئی تھی۔ جسم پر تھکن کا احساس سوار تھا۔ رات کو ہوائج ضروریہ سے فارغ ہو کر ہم دونوں جنگل میں آگ لگا کر بیٹھ گئے تاکہ مچھروں اور درندوں سے محفوظ رہا جا سکے، جبکہ شنکر کچھ کھانے پینے کا بندوبست کرنے چلا گیا۔ کیا تمہیں یقین ہے کہ ہم اپنی منزل تک پہنچ جائیں گے؟ ضرور، یقین ہے کہ میں ضرور کامیاب ہوں گا۔ تم نہیں جانتے اس سفر کے لیے میں نے کتنا انتظار کیا ہے۔ دیال کا لہجہ عجیب سا ہو گیا تھا۔ میں تو اتنا جانتا ہوں کہ میں تمہارے ساتھ اس لیے ہوں کہ میں بے گناہ جیل نہیں جانا چاہتا۔ خزانہ حاصل کرنے کے بعد تم مجھے بے گناہ ثابت کرو گے۔ تم نے اپنی قوتوں کا سہارے مجھے قانون سے بچا تو لیا، لیکن میں بذریعہ قانون بے گناہ ثابت ہونا چاہتا ہوں۔ میں نے اپنی طویل بات ایک ہی سانس میں مکمل کی۔ بے فکر رہو یار، جس مقصد کے لیے میں نے اپنی زندگی لگا دی، اس کے پورا ہونے کے بعد تمہارا حصہ اور تمہاری زندگی دونوں تمہیں واپس ضرور ملیں گی۔ دیال نے میرے کندھے پر ہاتھ مارتے ہوئے خوشگوار موڈ میں جواب دیا۔ نہ جانے کیوں مجھے ایسا لگتا تھا کہ دیال کے سفر کا مقصد خزانہ ہی نہیں اور اس کے علاوہ اور بھی ہے، کیونکہ اکثر اسے میں نے دوران سفر خیالات میں مگن دیکھا تھا، جیسے وہ مجھ سے کچھ چھپا رہا ہو۔ لیکن کیا تھا وہ مقصد، یہ مجھے معلوم نہ تھا۔ اچانک میں نے شنکر کو آتے دیکھا۔ اس کے کندھوں پر حسب سابق بہت سے پھل موجود تھے جو اس نے مختلف درختوں سے توڑے تھے۔ ان توڑے ہوئے پھلوں میں بہت سے ایسے فروٹ بھی موجود تھے جو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھے تھے۔ بہرحال ہم تینوں نے پھل کھا کر پیٹ کے جہنم کو سرد کیا اور پھر تینوں نے باری باری سونے کی ڈیوٹی لگا لی۔ رات کے آخری پہر ڈیوٹی کی باری شنکر کی تھی۔ دوسری صبح سورج کی روشنی نے گدگدایا تو پتہ چلا کہ رات کی نیند بہت اچھی تھی۔ شنکر ہم سے پہلے کا جاگا تھا۔ ناشتے کا انتظام اس نے کسی پرندے کے گوشت کی صورت میں پہلے ہی کر لیا تھا۔
تمام ضرورتوں سے فراغت کے بعد ہم لوگ اپنے سفر پر چل پڑے تھے۔ شنکر کے مطابق ہم لوگ سوگانڈا تک پہنچنے ہی والے ہیں۔ ہم لوگ چلتے رہے، کافی میدانی سلسلوں کو عبور کرنے کے بعد بالآخر ہم نے ایک جگہ آبی پرندوں کو فضا میں پرواز کرتے ہوئے دیکھا۔ وہ آبی پرندے دور پہاڑ کے پیچھے سے نظر آ رہے تھے۔ شاب، اس پہاڑ کے پیچھے دریا ہے۔ جب باڑھ آتی ہے سارا پانی پہاڑ سے نیچے آ جاتا ہے، اور ایسا صرف بارش کے زیادہ ہونے پر ہوتا ہے۔ ہم دونوں نے کوئی جواب نہ دیا اور شنکر کے ساتھ ساتھ چلتے رہے۔ کافی دیر بعد جب ہم پہاڑ کے نزدیک پہنچے تو حیرت سے میری آنکھیں کھل گئیں۔ میں نے زندگی میں کبھی اس قدر سیاہ رنگ کا پہاڑ نہیں دیکھا تھا۔ پہاڑ پر بارش اور پانی اترنے کے تمام آثار موجود تھے۔ اوپر جانے کا راستہ اس طرف ہے، شنکر نے اپنے بائیں جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ہم نے مڑ کر دیکھا تو واقعی بائیں جانب ایک چھوٹی سی پگ ڈنڈی تھی جو کہ آڑی ترچھی ہو کر اوپر جا رہی تھی۔ ہم تینوں نے اس کے اوپر چڑھنا شروع کر دیا۔ 2 گھنٹے کی طویل مشقت کے بعد ہم اس پہاڑ پر چڑھ چکے تھے۔ اوپر کا منظر نہایت شاندار تھا۔ پہاڑ کے وسط میں نہایت خوبصورت اور ٹھاٹھیں مارتا دریا بہہ رہا تھا۔ سب سے حیرت انگیز بات یہ تھی کہ دریا کی چوڑائی بھی کافی زیادہ تھی، جس سے ٹھاٹھیں مارتا پانی آگے جا رہا تھا۔ دریا سے تھوڑے فاصلے پر ایک نہایت طویل جھرنا تھا جس کا پانی بھی دریا میں گر رہا تھا۔ یہ دریا کہاں جا کر ختم ہوتا تھا اس کا اندازہ لگانا دشوار تھا، کیونکہ تا حد نگاہ پانی ہی پانی تھا جو کہ ٹھاٹھیں مار رہا تھا۔ دریا کا کٹاؤ کچھ اس طرح تھا کہ بارش ہو جانے کی صورت میں سارا پانی پہاڑ سے نیچے اتر آتا تھا، جس سے جنگل میں طوفانی ریلا آ جاتا تھا۔ آسمان پر چاروں طرف آبی پرندے اڑتے نظر آ رہے تھے۔ منظر نہایت خوبصورت اور سحر انگیز تھا۔ اب ہمیں انسانی شکل والی چٹان تلاش کرنی ہے، دیال پر مسرت لہجے میں بولا۔ سامعین کے لیے میں ایک بات اور گوش گزار کر دوں، جب مجھے اور دیال کو شنکر کے سامنے کوئی بات کرنی ہوتی جو ہماری مہم سے متعلق ہوتی تو ہم دونوں انگریزی میں کرتے تھے۔ چنانچہ ابھی بھی ہم دونوں نے انگریزی میں بات کی تھی۔ میں اسے جواب دینا ہی چاہتا تھا کہ اچانک میری نظر پانی سے ابھرتی ایک چیز پر پڑی۔ وہ چیز آہستہ آہستہ پانی سے باہر آ رہی تھی۔ وہ ایک چٹان تھی جس کی شکل مردانہ تھی، کسی آدمی کی ابھری ہوئی صورت تھی۔ جیسے ہی وہ چٹان پانی سے باہر آئی میں نے دیکھا کہ اس کا رنگ سبز تھا۔ اسے دیکھ کر ایسا لگتا تھا کہ جیسے کوئی آدمی سوچ میں مگن ہو۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایک خوفناک اور ڈراؤنی اردو کہانی جس کا نام ہے موت کی وادی۔ یہ اس سلسلے کی آخری اور قسط نمبر 4 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل مائی وائس سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ اچانک پانی کے اندر سے آہستہ آہستہ کوئی چیز باہر آ رہی تھی۔ وہ چمکتی چیز چٹان کے گرد تیر رہی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ تیرتی ہوئی ان کے نزدیک آ رہی تھی۔ میں اور شنکر خوف سے اس چمکدار چیز کو دیکھ رہے تھے جو اچانک نظر آئی تھی، جبکہ دیال نہایت دلچسپی سے اس چیز کو دیکھ رہا تھا جو قریب آ رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے کہ سب اس کی مرضی کے مطابق ہو رہا ہو۔ وہ چیز آہستہ آہستہ قریب آتی جا رہی تھی۔ وہ بالکل ہمارے قریب آ کر رک گئی تھی۔ وہ سیاہ رنگ کی لکڑی کا ایک اسٹریچر تھا۔ اس اسٹریچر پر انسانی جسم نظر آ رہا تھا جو کہ اس پر دراز تھا۔ وہ جسم کسی لڑکی کا تھا جو کہ نہایت ہی خوبصورت تھی۔ صاف لگ رہا تھا کہ وہ مری ہوئی ہے۔ اس کا جسم برہنہ حالت میں تھا اور پورا جسم عجیب سے روغن سے ڈھکا ہوا تھا جس سے اس کا جسم چمک رہا تھا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ انسانی جسم پانی کے اندر سے برآمد ہوا تھا۔ شاپ بھوت، شنکر خوفزدہ آواز میں چلایا۔ دیال بڑی ہی دلچسپی سے اس کے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں خوف کے بجائے تجسس تھا، جبکہ میرے چہرے پر خوف کے آثار تھے۔ میری دہشت بھری نظریں اسی جسم پر جمی تھیں۔ یہاں سے بھاگ چلو صاحب، کوئی آتما شاتما کا چکر ہے، شنکر نے خوف سے میرے کندھے کو ہلا کر کہا۔ ڈر تو مجھے بھی لگ رہا ہے، میں نے بڑبڑاتے ہوئے جواب دیا۔ شاپ، آپ لوگ کس چکر میں ہو؟ کوئی گڑبڑ تو نہیں؟ شنکر کی آواز میں خوف تھا۔ میں کچھ جواب دینا ہی چاہ رہا تھا کہ دیال نے پرسکون آواز میں مجھے مخاطب کیا۔ خلیق، تم اس لاش کو ہاتھ لگاؤ۔ میں نے حیرت بھرے لہجے میں تقریباً چلا کر کہا، ہاں تم، یہ ہمارا آخری پڑاؤ ہے۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ اس لاش کو ہاتھ لگانے سے کیا ہوتا ہے۔
اس کی آواز پرسکون تھی۔ نہیں نہیں، نہ جانے کون سا شیطانی چکر ہو، میں نے خوف زدہ آواز میں کہا۔ شاب، یہ کوئی بھوت ہے، شنکر بڑبڑایا۔ خلیق، تم اسے ہاتھ تو لگاؤ۔ دیال شنکر کی بات سنی انسنی کرتے ہوئے بولا۔ نہیں، میں ہاتھ نہیں لگاؤں گا، میں نے بھی فیصلہ کن لہجے میں جواب دیا۔ ہاتھ لگانا ہی پڑے گا تمہیں، میں منزل سے دور نہیں ہو سکتا۔ دیال نے اچانک پلٹ کر میرا گریبان پکڑا اور بولا۔ میں نے دیکھا کہ اس کی آنکھوں میں نہایت وحشت تھی۔ جیسے میں نے اس کی بات نہ مانی وہ منزل سے دور ہو جائے گا۔ اس کی آنکھوں میں وحشت دیکھ کر میں چونک پڑا۔ اگر کچھ الٹا سیدھا ہو گیا تو، میں نے خوف زدگی میں جواب دیا۔ کچھ نہیں ہوگا، ہاتھ تو لگاؤ۔ اس کے لہجے میں بے صبری تھی۔ جیسے ہی میں لاش کو ہاتھ لگانے کی نیت سے آگے بڑھا، میں نے دیکھا کہ انسانی شکل والی چٹان گھوم رہی ہے۔ دھت تیرے کی، تو نے وقت ضائع کر دیا، اب آگے کا راستہ بہت مشکل ہوگا۔ دیال بڑبڑایا۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اچانک ایک عجیب سی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی۔ انسانی شکل والی چٹان سے شعاعیں سی نکل کر جھرنے والی چٹان پر پڑیں۔ شعاؤں کے پڑنے سے ایک تیز گڑگڑاہٹ ہوئی اور جھرنے کے پانی کے پیچھے والی چٹان سرکنے لگی۔ چٹان کے ہٹنے سے پانی کے پیچھے ایک دروازہ نظر آنے لگا۔ اس دروازے کے اندر گھپ اندھیرا تھا۔ وہ رہی تاریک وادی۔ دیال خوشی سے چلایا جبکہ شنکر حیرت سے اس راستے کو ظاہر ہوتے دیکھ رہا تھا۔ او بھگوان، شاب جادو! چلو وادی میں۔ دیال میرا ہاتھ پکڑ کر کھینچنے لگا۔ چل رہا ہوں یار، میں نے شنکر کو اشارہ کیا۔ شاب، ہم اندر نہیں جائے گا، ہم کو ڈر لگتا ہے۔ چنانچہ ہم نے اسے مجبور نہ کیا اور چٹانوں کو عبور کرتے کھلے دروازے سے اندر داخل ہو گئے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ میں اس کھلے دروازے سے اندر داخل نہیں ہونا چاہتا تھا، مگر میں تو موت کے خوف کی وجہ سے اندر داخل ہو رہا تھا۔ اگر میں اس کو منع بھی کر دیتا تو ہو سکتا تھا کہ وہ مجھے لے کر نہ جاتا، مگر شاید اپنی شیطانی قوتوں کی مدد سے پولیس کو انفارم کر دیتا، یا تو پھانسی یا پھر عمر بھر کی جیل میرا مقدر ہوتی۔ یہ سب نہ ہوتا، وہ مجھے مار بھی سکتا تھا۔ اس نے وعدہ کیا تھا کہ خزانہ ملنے کے بعد وہ میری بے گناہی ثابت کرے گا، مگر کیسے؟ یہ بڑا سوال تھا۔ شاید اپنی قوتوں سے، یا پھر شاید خزانہ ملنے کے بعد وہ اپنے وعدے سے مکر جائے اور مجھے اسی وادی میں دفن کر کے چلا جائے۔ اگر ایسا ہوتا بھی ہے تو بھی میں نے سوچ لیا تھا کہ آخری سانس تک اپنی جان کے لیے لڑوں گا، پھر چاہے کچھ بھی ہو۔ چنانچہ میں اسی خیال کے پیش نظر اس دروازے سے اندر داخل ہو گیا تھا۔ اس نے میرا ہاتھ تھام رکھا تھا اور ہم دونوں اندر داخل ہو چکے تھے۔ اندر بہت زیادہ گھپ اندھیرا تھا اور ساتھ میں زیادہ ٹھنڈ کا احساس محسوس ہوا۔ اندھیرا اس قدر زیادہ تھا کہ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دیتا تھا۔ دل میں ایک عجیب طرح کی دہشت اور خوف سوار تھا۔ یہ میرے اپنے احساسات تھے، دیال کا کیا تھا یہ مجھے معلوم نہیں تھا۔ مجھے تو ڈر لگ رہا ہے، اندھیرا بھی کس قدر زیادہ ہے۔ میں نے خوف زدہ لہجے میں کہا، ڈرو مت، نقشے کے مطابق تاریک وادی میں زیادہ تر نظر کا دھوکہ ہے، تم ڈرو گے تو تاریک وادی کا خوف تم کو اور ڈرائے گا۔ دیال نے میرے خوف کو محسوس کر کے کہا۔ میں خاموش ہو گیا۔ قدرے توقف کے بعد میں نے کہا، یار ٹھنڈ کس قدر زیادہ ہے؟ وہ تو ہے، دیال نے میرے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے جواب دیا۔ ہم دونوں بس اندازے کی بنیاد پر چل رہے تھے، ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ پکڑ کر ہم دونوں چل رہے تھے۔ ہمیں یہ بھی معلوم نہ تھا کہ ہمیں جانا کہاں ہے، اور نہ ہی ہمیں کوئی راستہ دکھائی دے رہا تھا۔ مختلف حشرات الارض کی آوازیں ہمیں ہر طرف سے گونجتی محسوس ہو رہی تھیں۔ مینڈک، جھینگر کی آوازیں میں نے واضح محسوس کی تھیں۔ خوف کا احساس بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ اچانک چلتے چلتے ایک عجیب سی آواز گونجی۔ وہ آواز ایسی تھی جیسے کوئی پرانے زمانے کا بھاپ کا انجن اسٹیم چھوڑتا ہے۔ آواز سنتے ہی میرے ہاتھ کی گرفت دیال کے ہاتھ پر اور سخت ہو گئی۔ دل کی دھڑکن کو میں نے تیز ہوتے محسوس کیا۔ اچانک میں نے اپنے سامنے دو سرخ آنکھوں کو ظاہر ہوتے دیکھا۔ وہ بغیر چہرے کی آنکھیں مجھے پلک جھپکائے دیکھ رہی تھیں۔ دیال، یہ کیا شیطانی چکر ہے؟ میں نے دیال کا ہاتھ دباتے ہوئے کہا۔ چپ رہو اور چلتے رہو، یہ تاریک وادی کی بدروحیں ہیں۔ دیال نے میرے کان میں سرگوشی کی۔ مگر تمہارا جادو، میں نے کانپتے ہوئے جواب دیا۔ یہاں میرا علم کام نہیں کر رہا، دیال نے انکشاف کرتے ہوئے جواب دیا۔ اچانک وہی آنکھیں مجھے اپنے دائیں سمت دکھائی دیں اور پھر اپنے بائیں، پھر چاروں طرف آنکھیں ہی آنکھیں نظر آنے لگیں۔ ڈر لگ رہا ہے، میں نے خوف بھری آواز میں کہا۔ اپنے حواس قابو میں رکھو، ڈرو گے تو یہ چیزیں اور ڈرائیں گی۔ دیال کی آواز پرسکون تھی۔
میں دیال کے ساتھ چلتا رہا۔ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ دیال کو خوف محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ اچانک میں نے دیکھا کہ سامنے سے سفید رنگ کا دھواں ظاہر ہو رہا ہے۔ وہ دھواں بڑھتا ہی جا رہا تھا کہ اچانک مجھے کسی نے زوردار دھکا دیا۔ میرا ہاتھ دیال سے چھوٹ گیا۔ میرے حلق سے ایک کربناک چیخ نکل گئی۔ دیال چلایا، اپنے حواس قابو میں رکھنا۔ دیال چیخ کر بولا، ڈرنا مت۔ دیال نے اتنا ہی کہا تھا کہ سرد ہاتھوں کی نرم سی گرفت مجھے اپنے ہاتھ پر محسوس ہوئی۔ میرے حلق سے تیز چیخ نکلی اور میں جھٹکا کھا کر گرا اور مجھے کچھ ہوش نہ رہا۔ ہوش آیا تو میں نے دیکھا چاندنی رات ہے اور ٹھنڈی اور خشک ہواؤں نے مجھے فرحت کا احساس دیا تھا۔ میں کراہتا ہوا اٹھ بیٹھا اور ادھر ادھر نظریں دوڑائیں تو سامنے کا منظر دیکھ کر خوف سے گھگی بن گئی۔ میں نے اپنے آپ کو وسیع قبرستان میں پایا۔ اچانک میری نظر دیال پر پڑی جو کہ بالکل میرے برابر بے سود پڑا تھا اور اس کے ماتھے سے خون بہہ رہا تھا۔ دیال کو دیکھنے کے بعد پہلی نظر میں مجھے ایسا لگا کہ شاید دیال کے بوجھ سے دھرتی پاک ہو گئی ہے، چنانچہ میں اس پر جھک گیا۔ تھوڑی دیر میں ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ زندہ ہے، صرف بے ہوش ہے۔ کافی دیر کی تگ و دو کے بعد جب اسے ہوش نہ آیا تو میں مدد لانے کے خیال سے اٹھ کھڑا ہوا۔ چنانچہ میں نے آگے بڑھنا شروع کیا۔ تھوڑی دیر میں اندازہ ہو گیا کہ میں جس قبرستان میں موجود ہوں وہ کسی پہاڑ پر واقع ہے۔ دور دور تک قبریں تھوڑے تھوڑے فاصلے پر نظر آ رہی تھیں۔ چاند کی روشنی میں تا حد نگاہ قبریں ہی قبریں تھیں۔ اچانک مجھے پانی کے گرنے کی آواز نے چونکا دیا۔ پانی کی آواز میرے پیچھے سے آ رہی تھی، چنانچہ میں نے اپنا رخ پانی کی طرف کر لیا۔ تھوڑی دور چلنے کے بعد مجھے چھوٹا سا پہاڑی جھرنا نظر آیا جس سے پانی نکل رہا تھا۔ میں نے فوراً اس کی جانب دوڑ لگا دی۔ پانی کو دیکھتے ہی ساری تھکاوٹ اور بھوک کا احساس دوبارہ لوٹ آیا۔ پانی کے نزدیک پہنچ کر میں نے دیوانوں کی طرح اس سے ہاتھ منہ دھونا شروع کر دیا اور پینا شروع کر دیا۔ پانی کے حلق میں جاتے ہی متلی کا شدید احساس مجھے ستانے لگا۔ پیٹ میں شدید درد ہونے لگی۔ پانی کا ذائقہ بھی کچھ عجیب سا تھا، پھیکا پھیکا سا نمکین۔ پانی کے ہاتھوں پر لگتے ہی چپچپاہٹ کا احساس ہوا۔ چند لمحوں کے بعد احساس ہو گیا کہ میں نے پانی نہیں بلکہ کچھ اور پیا ہے۔ وہ نمکین کا احساس شاید خون کا تھا۔ یہ احساس ہوتے ہی میرے حلق میں جانے والا پانی نہیں خون ہے۔ میں چیخ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ اچانک میں نے دیکھا کہ پانی سے ایک ہاتھ برآمد ہو رہا ہے۔ میں دہشت زدہ نظروں سے ہاتھ کو برآمد ہوتے دیکھ رہا تھا۔ سامعین کرام، میری کیفیت اس وقت ہالی ووڈ کی ہارر فلم کے ہیرو جیسی ہو گئی جو کہ خوفناک حالات میں پھنس جاتا ہے۔ فرق صرف اتنا تھا کہ وہ حالات خود ساختہ ہوتے ہیں اور جو میں محسوس کر رہا تھا وہ سچ اور حقیقی تھا۔ ہاتھ تیزی سے باہر آ رہا تھا اور میں چیختا ہوا پیچھے ہٹنے لگا۔ اچانک میرے کندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو دیال تھا جو نہایت سنجیدگی سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ دیال کو دیکھ کر میری جان میں جان آئی۔ خون، ہاتھ۔ میں نے دہشت زدگی میں ہاتھ کی طرف اشارہ کیا۔ ہاتھ تیزی سے آگے بڑھ رہا تھا۔ دیال نے فوراً سے پہلے چٹانی پتھر اٹھا کر اس ہاتھ پر دے مارا۔ پتھر لگتے ہی ہاتھ واپس پیچھے جانے لگا۔ تھوڑی دیر میں ہاتھ اندر جھرنے میں چلا گیا۔ تم نے کس گورکھ دندے میں پھنسا دیا ہے؟ نہیں چاہیے مجھے خزانہ، مجھے جیل بھیج دو۔ اس سے اچھا تو جیل ہے، میں ہذیانی انداز میں چلا کر بولا۔ صبر برخوردار، نہیں مجھے جانا ہے واپس۔ میں نے اس کا گریبان پکڑ کر کہا، جانا چاہتے ہو ضرور جاؤ، لیکن میری منزل تک پہنچنے کے بعد میں نے اس منزل کے لیے برسوں انتظار کیا ہے۔ تم میری پیاس کو بجھائے بغیر نہیں جا سکتے، پلیز۔ اس نے میرے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ میرے لیے یہ حیرت کا مقام تھا کہ اس جیسا جلاد میرے سامنے ہاتھ جوڑ رہا ہے۔ میں تھک چکا ہوں، اب انتظار نہیں ہوتا۔ وہ پھر لجاجت سے بولا۔ اس کے چہرے پر آئی بے چارگی دیکھ کر میں چونک گیا۔ بہت سے سوالات میرے ذہن میں آئے۔ میں پوچھنا ہی چاہتا تھا کہ میں کیوں اس قدر اہم ہوں، لیکن سوالات میرے حلق میں ہی پھنس گئے۔ دیال کے عقب کا منظر نہایت وحشت ناک تھا۔ قبریں پھٹ رہی تھیں اور ان سے ڈھانچے نکل نکل کر باہر آ رہے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں تلواریں تھیں۔ ڈھانچے، بھاگو، میں چلایا۔ دیال نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور پھر میرا ہاتھ پکڑ کر بھاگنا شروع کر دیا۔ بھاگتے بھاگتے وہ بولا، ستپال، میں تجھ کو ہرا کر رہوں گا، تو کیسی بھی رکاوٹ کھڑی کر لے۔ میں نے حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا۔ یہ دوسری دفعہ تھا جو اس نے ستپال کا نام لیا تھا۔ یہ ستپال کون تھا؟ اس کی دیال سے کیا دشمنی تھی؟ تو کیا یہ ساری رکاوٹیں وہ پیدا کر رہا ہے تاکہ ہم اپنی منزل تک نہ پہنچ سکیں؟
مگر پھر وہی سوال تھا کہ کیوں؟ بھاگتے بھاگتے میں نے پیچھے دیکھا تو ڈھانچے چیختے چلاتے ہمارے پیچھے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں ننگی تلواریں تھیں اور خوفناک آوازیں نکالتے ہمارے پیچھے آ رہے تھے۔ وہ تعداد میں کافی زیادہ تھے۔ جیسے ہی ہم پہاڑی کے کٹاؤ گھومے، سامنے کا منظر دیکھ کر ہم دونوں کی چیخیں نکل گئیں۔ سامنے بھی ڈھانچے تھے جن کی تعداد کافی زیادہ تھی اور ہمارے عقب میں بھی۔ لگتا ہے آج ہمارا کھیل ختم، دیال نے مایوسی سے کہا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ہم کیا کریں۔ خوف سے میری چیخ نکل گئی۔ ڈھانچے قریب سے قریب ہو رہے تھے۔ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کریں۔ یہ آخری پڑاؤ ہے۔ نقشے کے مطابق خونی آبشار مل چکی ہے۔ مندر آس پاس ہوگا۔ یہ ستپال کا آخری وار ہے۔ دیال زیر لب بڑبڑایا۔ ڈھانچوں نے ہمیں گھیر لیا تھا۔ اچانک میرے ذہن میں خیال آیا اور میں نے بلند آواز میں درود شریف کا ورد کرنا شروع کر دیا۔ درود کا اثر معجزانہ تھا۔ ڈھانچوں میں افراتفری پھیل گئی۔ ڈھانچے یوں تڑپنے لگے جیسے مرغ بسمل۔ کچھ لمحوں میں ان میں آگ لگ گئی۔ ڈھانچوں کے جلنے سے تڑخ تڑخ کی آوازیں پیدا ہو رہی تھیں۔ کچھ ہی لمحوں میں چاروں طرف بدبو اور سڑان پھیل گئی۔ ڈھانچے ٹوٹ ٹوٹ کر ایک دوسرے پر گر رہے تھے۔ یہ تم نے جادو کیا؟ دیال نے میری طرف دیکھ کر پوچھا۔ نہیں بے وقوف، یہ اللہ کا کلام ہے، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے جس نے ہماری جان بچائی۔ دیال نے کوئی جواب نہ دیا۔ ہم دونوں پہاڑی کٹاؤ جو کہ اوپر کی طرف تھا وہیں جانے لگے۔ قریباً آدھے گھنٹے کے بعد ہم پہاڑ کے اوپر پہنچ گئے۔ پہاڑ کی اوپری زمین اونچی نیچی تھی اور میدانی تھی۔ جگہ جگہ خودرو جھاڑیوں اور پودوں نے پہاڑ پر جیسے سبزے کی چادر تان دی تھی۔ چاند کی روشنی میں ہم نے دیکھا کہ دور کسی عمارت کے آثار نظر آ رہے ہیں۔ وہ رہا مندر، چلو۔ دیال خوشی سے میرا ہاتھ کھینچتے ہوئے بولا۔ ہرگز نہیں، میں نہیں جاؤں گا جب تک تم ساری بات مجھے بتا دو۔ یہ ستپال کون ہے؟ اور مجھے لگتا ہے کہ بات صرف خزانے کی نہیں، کچھ اور بھی ہے۔ میری بات سن کر اس نے ٹھنڈی سانس لی اور پھیکی سی مسکراہٹ سے بولا، میرا نام دیال نہیں، جے دیو ہے۔ بھاگمتی میری محبت تھی، پیار تھا۔ وہ راجکماری تھی اور میں ایک نیچ ذات سے تعلق رکھتا تھا۔ لیکن ہماری راجکماری ان چیزوں کو نہیں مانتی تھی۔ پجاری ستپال کی نیت راجکماری پر خراب تھی، اس کی وجہ سے اسے خودکشی کرنا پڑی۔ مرنے سے پہلے ہم نے پنرجنم لینے کی قسم کھائی، چنانچہ وہ پجاری سمجھ گیا ہم دونوں نے جنم لے لیا تو یہ ذات پات کا بھید ختم ہو جائے گا، ہم ایک ہو کر مل جائیں گے۔ چنانچہ اس کی آتما کو سونے کی مورتی میں قید کیا گیا تاکہ وہ دوسرا جنم نہ لے سکے۔ یہی ستپال کا بدلہ تھا۔ اس نے ہر جگہ ایسا علم کیا کہ میں اسے ہاتھ نہ لگا سکوں، صرف چندر پتر ہی ہاتھ لگا سکے۔ 3000 سال سے اس کی آتما سونے کے بت میں قید ہے۔ اگر وہ اس بت سے آزاد ہوگی تو تب ہی ہم دوسرا جنم لے سکیں گے۔ تم چندر پتر ہو، تم اس سونے کی قید سے نجات دلا سکتے ہو، اس وجہ سے میں تمہارے پیچھے تھا۔ چندر پتر پیدا ہی ہزاروں ورش میں ایک دفعہ ہوتے ہیں، اس لیے میں 3000 سال سے بار بار اپنا جنم لیتا ہوں اور ہار جاتا ہوں، مگر اب میں تھک گیا ہوں۔ راجکماری کے بغیر میں دوسرا جنم نہیں لینا چاہتا۔ اب میری مدد کرو، اس کو آزاد کر دو، اس کی آتما مجھ سے ملا دو۔ دیال بولتے بولتے روحانسا ہو گیا۔ اس کی داستان سن کر میں گنگ رہ گیا۔ مجھے معلوم نہ تھا کہ نقشے کی وہ داستان سچ بھی ہو سکتی ہے۔ چنانچہ اس کی مظلومیت پر مجھے ترس آنے لگا تھا۔ اس کی مدد کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد تم مجھے بے گناہ ثابت کرو گے۔ راجکماری کی مکتی کے بعد تم کو کسی کی ضرورت نہیں ہوگی۔ دیال مسکرا کر بولا۔ کیا مطلب؟ میں چونک گیا۔ میں نے سارے ثبوت مٹا دیے تھے پہلے ہی۔ ہم دونوں مندر کی جانب چلنے لگے۔ واقعی وہ عظیم الشان مندر تھا جو کہ کسی اہرام کی صورت میں بنا ہوا تھا، اور اس کی دیواریں 2 چہروں کی تھیں، ایک مرد کی اور ایک عورت کی۔ جیسے ہی ہم دروازے پر پہنچے میں نے دیکھا کہ گیٹ کھل گیا۔ ہم اندر داخل ہونے لگے تو یکدم آگ کا ایک شعلہ بلند ہوا جس سے ہم دونوں ایک جھٹکے سے ہوا میں بلند ہو گئے۔ آگ کا شعلہ چند لمحے تک ہوا میں چکراتا رہا، پھر وہ شعلہ آہستہ آہستہ انسانی روپ لینے لگا۔ اب وہاں ادھیڑ عمر موٹی توند والا آدمی کھڑا تھا، اس کے جسم پر صرف ایک دھوتی کے سوا کچھ نہ تھا۔ کاہے رے جے دیو، ہم ہیں ستپال آنند، تو ایک نیچ ہم کو ہرائے گا؟ میری آتما اس راجکماری کی آتما کی رکشک ہے۔ وہ اپنے دانت نکال کر ہنسا۔ پجاری، تو کل بھی ہارا تھا، آج بھی ہارے گا۔ جے دیو عرف دیال نے جواب دیا۔ تجھے کون بچائے گا؟
میں اس لونڈے کو مار دوں گا تو پھر صدیوں تک انتظار کرنا۔ اتنا کہہ کر وہ کہا مار کر ہنس پڑا، پھر اس نے میری طرف ہاتھ کا اشارہ کیا۔ آگ کا ایک شعلہ بلند ہوا جو میری طرف بڑھا، مگر میں نے آیت الکرسی شروع کر دی۔ تلاوت کی برکت سے وہ جلتا شعلہ بجھ گیا اور ہم دونوں نیچے گر پڑے۔ میں نے ستپال پجاری کے چہرے پر تلملاہٹ ظاہر ہوتے دیکھی۔ گرتے ہی ہم دونوں اٹھ کھڑے ہوئے۔ اچانک میں نے دیکھا کہ زمین سے چھوٹے چھوٹے ہاتھ برآمد ہونے لگے، جس نے ہم دونوں کو جکڑ لیا۔ اب ہم دونوں نہ ہل سکتے تھے، نہ کوئی حرکت کر سکتے تھے۔ اب ستپال کو شیر کے روپ میں ظاہر ہوتے دیکھا۔ ستپال کی جگہ سیاہ اور سفید دھاریوں والا شیر کھڑا تھا، جو غصے بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی سرخ آنکھیں ہم دونوں پر جمی تھیں۔ خوف اور دہشت سے میری ٹانگیں کانپنے لگی تھیں۔ شیر نے بھاگنا شروع کر دیا۔ کہتے ہیں نا کہ مصیبت میں صرف اللہ ہی یاد آتا ہے، تو میں نے بھی وہی کیا۔ آیت الکرسی کی تلاوت شروع کر دی۔ جیسے ہی شیر نے جست لگائی، میں نے اس کی جانب پھونک مار دی۔ شیر ہوا میں ہی معلق ہو گیا۔ میں نے شیر کی سرخ آنکھوں میں خوف ظاہر ہوتے دیکھا۔ اسی لمحے شیر کو آگ لگ گئی۔ شیر کو آگ لگتے ہی ہمارے ہاتھ اس شیطانی گرفت سے آزاد ہو گئے۔ شیر کی جگہ پجاری ستپال کے جسم میں آگ لگی ہوئی تھی۔ چند لمحوں بعد وہاں کچھ بھی نہ تھا، نہ پجاری نہ اس کی روح۔ اب وہاں صرف سناٹا تھا۔ کچھ دیر بعد ہم دونوں گیٹ سے اندر داخل ہو گئے۔ سامنے ایک چٹانی پتھروں سے بنی طویل راہداری تھی۔ وہ راہداری ایک چھوٹے کوریڈور جتنی تھی۔ راہداری کی دونوں دیواریں سیاہ پتھروں کی تھیں، جن پر تھوڑے تھوڑے فاصلے پر مشعلیں روشن تھیں، جن کی روشنی نے ماحول کو ڈراؤنا بنا دیا تھا۔ ہم دونوں کوریڈور پار کر کے ایک بڑے ہال میں پہنچ گئے۔ وہ ہال قربان گاہ جیسا تھا۔ اس ہال کی ساری دیواریں سیاہ موٹے گول پتھروں کی تھیں۔ دیواروں پر چاروں طرف مشعلیں روشن تھیں۔ ہمارے سامنے کالی دیوی کا مکروہ بت نصب تھا، جو کہ کافی بڑا تھا۔ اس کی لال سرخ زبان سے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ خون سے تر ہے۔ وسط میں سونے کا تابوت ایک سونے کے چبوترے پر دھرا تھا، جس پر ہیرے موتی نصب تھے۔ ایک ایک موتی اور ہیرا کافی بڑا تھا، تو گویا یہی خزانہ تھا۔ دیال نے دوڑ کر تابوت کا ڈھکن اٹھا دیا۔ ڈھکن کے اٹھتے ہی اندر ایک سونے کی مورتی لیٹی تھی، جس کا قد کاٹ انسانی تھا۔ وہ مورتی کسی عورت کی تھی۔ مورتی کو دیکھ کر دیال کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ ہزاروں برس بیت گئے، تمہاری روح کو اس میں قید ہوئے، اب وقت آ گیا ہے آزادی کا، وہ روتے ہوئے بولا۔ اتنا کہہ کر وہ روتے ہوئے کالی کے سامنے سر بسجود ہو گیا۔ یہ منظر میرے لیے کربناک ہی نہیں، دہشت ناک بھی تھا۔ کسی انسان کو شرک عظیم کرتے دیکھنا تکلیف دہ تھا۔ میرا دل چاہا کہ میں اس کو منع کروں، مگر ہمت نہ کر سکا۔ دیال عجیب و غریب زبان میں بڑبڑا رہا تھا۔ شاید وہ اس منحوس بت کے سامنے عقیدت کا اظہار کر رہا تھا۔ چندر پتر، تم اپنا وعدہ پورا کرنے کو تیار ہو؟ ہاں، میں نے دھیرے سے جواب دیا۔ تمہارے بازو سے خون نکال کر اس سونے کے بت پر چھڑکانا ہوگا۔ اس سے پہلے تم کو کالی کے پوتر قدموں میں گر کر پرارتھنا کرنی ہوگی۔ اتنا سننا تھا کہ میرے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ کیا میں اس بت کے قدموں میں گروں؟ میں اس رب کو مانتا ہوں جو تمہارا، میرا، اس پوری کائنات کا خالق ہے۔ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت شرک کا رد کرتی ہے، اور میں بھی انکار کرتا ہوں، چاہے اس شرک سے تم مجھے جان سے کیوں نہ مار دو۔ تم نے ہماری دیوی کو پتھر کہا، چندر پتر، اب میں تم کو جان سے ماروں گا، چاہے مجھے راج کماری کا انتظار صدیوں ہی کرنا پڑے۔ دیال غصے میں کانپتا ہوا بولا۔ اس نے آگے بڑھ کر میری گردن پکڑ لی اور زور سے دبانے لگا۔ اچانک اس نے مجھے اچھال کر پھینکا اور میں اچھل کر تابوت سے جا ٹکرایا۔ خون کی ایک پتلی سی لہر میرے سر سے نکل کر راجکماری کے بت پر جا گری۔ وہ پھر میری جانب بڑھا، لیکن میں نے ایک بھرپور لات اس کے پیٹ پر دے ماری۔ وہ تیورا کر گرا اور میں اچھل کر اس کے سینے پر سوار ہو گیا، لیکن اس نے مجھے دھکا دیا اور میرے سینے پر سوار ہو گیا اور میرا گلا دبانے لگا۔ میرا سانس گھٹ رہا تھا۔ اس وقت میں نے دل سے اپنے اللہ کو پکارا تھا۔ ڈرو مت برخوردار، تم نے اللہ کو پکارا ہے اور وہ اپنے بندوں کو مایوس نہیں کرتا۔ اپنی جیب دیکھو۔ ایک نرم سی سرگوشی میرے کانوں سے ٹکرائی۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا تو کوئی نہیں تھا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے پتلون کی جیب میں ہاتھ مارا تو مجھے احساس ہوا کہ جیب میں ایک پستول موجود ہے۔ میں نے فوراً سے پیشتر پستول نکالا اور فائر کر دیا۔ دھماکے کی آواز سے وہ اپنا دل پکڑ کر پیچھے ہٹ گیا۔ گولی اس کے دل کے پار ہو گئی۔ وہ پیچھے ہٹتا ہوا تابوت سے ٹکرایا اور چیخ کر تابوت میں جا گرا۔
میں نے اٹھ کر دیکھا راجکماری کی لاش سونے کی مورتی سے آزاد ہو چکی تھی۔ واقعی راجکماری کا حسن بہت ملکوتی تھا۔ اس کے پیٹ پر زخم کا نشان صاف نظر آ رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے میں مبہوت ہو کر رہ گیا۔ تڑپتے ہوئے دیال نے یہ منظر دیکھا تو چیختے ہوئے راجکماری کو گلے لگا لیا۔ اسی پل تابوت کا ڈھکن بند ہو گیا۔ اچانک مشعلیں بجھ گئیں۔ ایک تیز گڑ گڑاہٹ کی آواز سے میں چونک گیا، شاید زلزلہ آ رہا تھا۔ سامعین، میں تاریک وادی سے کس طرح نکلا، یہ ایک طویل داستان ہے۔ راستے بھر کی تکالیف، مصیبتیں ایک الگ داستان رقم کر دیں گی۔ شہر پہنچ کر میں نے اینجلا کو ڈھونڈ کر اسے مسلمان کر کے اس سے شادی کر لی۔ اس کا اسلامی نام راہیلہ ہے۔ کچھ عرصے کے بعد راہیلہ ماں بن جائے گی۔ جے دیو یا دیال اور بھاگمتی کی داستان ختم ہوتی ہے۔ خدا حافظ۔